اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 73 پر دم جھاڑے کا شرعی حکم اور دلائل، اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ بیماریوں کے لیے دم کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ تین شرطیں پائی جائیں تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ دم کرنا جائز ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات سے ہو، یعنی اللہ کے نام یا اس کی جو صفاتی نام ہے ان سے، یا اللہ تعالیٰ کے کلام۔ کون سا کلام؟ قرآن پاک سے کچھ بھی پڑھ کر دم کیا جائے تو شفا ہو جائے گی۔ یہ ہم مانتے ہیں، اس چیز کو یہ کرنا جائز ہے۔ عربی زبان میں ہو، اور اگر عربی میں نہیں ہے تو ایسی زبان میں جس کا مطلب بھی سمجھ آتا ہو، یہ نہ ہونا ہمارے اوپر سے گزر جائے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ عربی زبان میں ہونا چاہیے، اور اگر عربی نہیں ہے تو ایسی زبان میں ہو جس کا مطلب سمجھ میں آتا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ عقیدہ ہو کہ دم خود بخود مؤثر نہیں ہے، خود بخود اثر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ دم کرتے وقت یہ نظریہ رکھے، یا اللہ میں تو دم کر رہا ہوں، اب تو کرم فرما، تو مہربانی فرما، اور اس دم کی برکت سے شفا عطا فرما دے۔ سوال آ گیا تھا اس پر کیا دلیل ہے کہ جس دم کا ذکر کیا گیا ہے وہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کے جائز ہونے پر دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، اپنے دم ہمارے سامنے پیش کرو، اگر دم میں شرک نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ اپنے دم ہمارے سامنے پیش کرو، اگر ان میں شرک نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اوٹ پٹانگ کی گفتگو کیا کرتے تھے، کفر و شرک بکا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ وہ دم جس میں کوئی کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوں وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ عربی زبان میں ہو، ہمیں پتہ ہو کہ عربی کا ہم ٹرانسلیٹ کر کے پتہ کر لیں میں یہ کہتے کیا ہے، اور یا اس زبان میں ہو جس کی ہمیں خود سمجھ بوجھ ہو، جس کا ہمیں پتہ ہو کہ یہ زبان ہمیں آتی ہے، پتہ ہو پنجابی میں ہے، اردو میں ہے، یا جو ہے فارسی کے اندر ہے، فارسی کا ترجمہ بھی ہمارے لیے کرنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، جن کا ترجمہ ہم کر سکیں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ اس زبان میں کہہ رہا ہے، یا دم کرتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس زبان میں کہہ رہا ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ دم وغیرہ کرانے کے لیے یہ جھاڑ پھونک چھو چھا کرانے کے لیے جانے کے بجائے، آج کل تو لوٹ مار جو ہے بڑی مچی ہوئی ہے، آپ کی سوچ سے ہی باہر ہے، ایسے ایسے جعلی پیر نکلے ہوئے ہیں، تو ان سے بچیں، گھر میں رہیں، اللہ توبہ کریں، اللہ کریں، اپنے آپ کو جنتی سمجھیں، چھوڑیں ان پیروں فقیروں کے چکروں کو۔ اصل حقیقی پیر ملتا ہی بہت مشکل سے، بہت مشکل ملتا ہے، اول تو ملتا ہی نہیں ہے، اگر مل جائے تو بہت ہی مشکل سے ملتا ہے۔ انہوں نے تو چوبدہ بازیاں بس بنائی ہوئی ہیں، پیسے کمانے کا ڈھنگ رچایا ہوا ہے۔ تو میں یہ بات کرتا ہوں، حقیقت بات یہ ہے، قرآن پاک انہوں نے کہا، یہ دیکھیں قرآن پاک شفا ہے مومنوں کے لیے، رحمت ہے، قرآن پڑھو، قرآن کے ذریعے سے دم کرنے کی بجائے خود دم کریں، کسی سے دم کروانے کی بجائے خود گھر میں قرآن پڑھیں۔ قاری صاحب کو بلایا، قاری صاحب آ جائیں جی، گھر میں ختم ہے، بچوں کو لے آئیں، ختم شریف ہوگا، دعا خیر ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی جو ہے وہ محبت، جتنی محبت، جتنی چاہ جو ہے گھر والوں کو ہوگی، اتنی باہر والوں کو نہیں ہوگی۔ ایک بیٹے کو اگر اس کا باپ فوت ہو جائے، بیٹے سے زیادہ کس کو غم ہے، کس کو دکھ ہے؟ بیٹی سے زیادہ کس کو دکھ ہے، کس کو غم ہے؟ اگر کسی کا بھائی فوت ہو جائے، جو اس کو غم دکھ ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو باپ سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھو، بیٹی فوت ہوگی تو اس کے باپ سے، اس کی ماں سے پوچھو کہ اسے کتنی تکلیف ہے۔
حقیقی تکلیف حقیقی دکھ اسے ہے جب باپ کا جنازہ مولوی پڑھائے. میں کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کر لیں. میں اگر کسی کے باپ کے جنازے کو پڑھاتا ہوں تو میری تعداد میرے ذہن میں یہی ہوگا جتنا بھی میں خلوص سے پڑھ لوں، لیکن محبت میری وہ نہیں ہوگی جو اس کے بیٹے کی ہوگی. میں پوری طریقے سے کروں گا، میرا دھیان تکبیروں پر رہے گا، دعا کے الفاظ پر رہے گا، اللہ پاک کی طرف پوری توجہ کوشش کروں گا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، آرام آرام سے آہستہ آہستہ الفاظ ادا کروں گا، جنازہ ہو جائے گا. لیکن اگر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، اس کے باپ کی میت سامنے ہوگی، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے، وہ گڑ گڑا کے رو رو کے جنازے کی دعائیں پڑھے گا. اللہم اغفر لی حینا و میتنا. وہ بڑے درد کے ساتھ پڑھے گا، بڑی محبت کے ساتھ پڑھے گا، پورے عشق کے ساتھ، پوری چاہ کے ساتھ پڑھے گا. اس درد سے پڑھے گا کہ اللہ پاک کے حضور اس طرح درد سے مانگے گا کہ جیسے ابھی ہی وہ قبول کروانا چاہتا ہو. تو ایسی ہی دعا اللہ پاک کے ہاں قبول ہوتی ہے. اس کی محبت، اس کی چاہ جتنی کسی کو چاہ نہیں ہے، وہ محبت کے ساتھ چاہ کے ساتھ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور کتنے خوش نصیب باپ ہیں جن کا جنازہ بیٹا پڑھاتا ہے، کتنے خوش نصیب بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کا جنازہ جو ہے وہ ان کا باپ پڑھاتا ہے، کتنی خوش نصیب وہ مائیں ہیں جن کا جنازہ ان کے بیٹے پڑھاتے ہیں، کتنے خوش نصیب وہ بھائی ہیں جن کا جنازہ ان کے بھائی پڑھاتے ہیں. بھائی کو جو تکلیف ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوگی. بھائی کے چلے جانے پر وہ پورے دکھ کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ جنازہ پڑھائے گا. یہی میں کہتا ہوں اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک اس انداز سے پڑھیں کہ پورے درد کے ساتھ. ٹھیک ہے قاری صاحب کو بلائیں، علامہ صاحب کو بلائیں، حافظ صاحب کو بلائیں، کھانا کھلانا سنت ہے، سنت عمل ہے، کھانا کھلانے سے اللہ پاک رزق میں اضافہ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آپ نہ بلائیں، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ گھر میں پریشانی ہے، میں نے اتنی مرتبہ قرآن پاک بھی پڑھایا، میں گھر میں یاسین بھی پڑھائی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، سب کچھ کرا لیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو طریقہ کار بتا دوں. جواب یہ ہے، جواب عرض ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی تو ہے نا. وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی خلوص کی ہے. میں اگر کسی کے گھر میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا، میرا وہ خلوص نہیں ہوگا جو اس کے گھر والے کا ہوگا. کسی پر مصیبت ٹوٹی ہو، کسی کا گھر مکان ٹوٹ گیا ہے، بارش کا پانی اس کے سین کے اندر آ گیا ہے، کمروں کے اندر داخل ہو رہا ہے، مجھے بلاؤ گے، میں وقتی طور پر اوپر سے ٹال مٹولا کر کے بڑے مشکل سے ناک منہ بنا کر جو ہے منہ متھا چڑھا کر نخرے دکھا کر بڑی مشکل سے میں وہ پانی نکالوں گا. تو احساس کروں گا اور احسان جتلاؤں گا. لیکن وہی اگر وہ گھر والے ہوں گے، وہ پوری دل جمی کے ساتھ تیزی تیزی سے پانی نکالیں کہیں ہمارے مکان کا نقصان مزید نہ ہو جائے. یہاں تک کہ کمرے کو خشک کرنے کے لیے کپڑے کی ٹاکی پرولی بھی ماری جائے گی تاکہ پانی کپڑے کے ساتھ بھی چوس چوس کر باہر نکالا جائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے اگر پانی کا تھوڑا سا بھی پانی کا جو ہے وہ حصہ ہمارے کمرے میں رہ گیا تو کمرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، دیواریں بیٹھ جائیں گی، نقصان ہوگا، فرش خراب ہو جائے گا. لیکن وہ جو دکھ، جو تکلیف، جو نقصان کا اثر، نقصان کا جو اندیشہ مالک کو ہے وہ مجھے نہیں ہوگا. یہی بات ہے کہ گھر میں پریشانی ہے، تکلیف ہے، خود بیٹھ کر خود ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، نہیں نہیں نہیں. طاق عدد ذہن میں رکھیں، 11 21 31 41 51 61، کوئی بھی طاقت. چلو میں نے ایک والا بتایا، ویسے تو 73 بھی ہوتا ہے. ہاں جی، 11 13 1 3 5 7 9، جس کے ساتھ یہ فگر لگے ہو، 1 3 5 7 9، جس ہندسے میں بھی پیچھے یہ آ جائیں گے 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39، یہ مطلب کہ 1 3 5 7 9 والے جتنے بھی فگر ہیں یہ طاق گنے جائیں گے. تو طاق عدد مرتبہ آپ گھر میں سورہ یاسین شریف پڑھیں، 11 مرتبہ ہی پڑھیں، زیادہ نہیں کہتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک میں جو بھی نازل ہوا ہے سب کا سب شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ،
جہاں سے تمہیں آسانی لگتی ہے قرآن پاک میں سے جتنا آسان لگتا ہے اتنا پڑھو، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی ریجھ کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ پڑھیں کہ کوشش کریں کہ زبر زیر پیش کی غلطی تک نہ ہو۔ جب اس محبت کے ساتھ اور اتنی احتیاط اور اطمینان کے ساتھ آپ پڑھیں گے، 11 مرتبہ ہی پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سورہ یاسین کی برکت کے ساتھ ہر مشکل سے جو ہے وہ نجات دے دے گا۔ جو پریشانی گھر میں آئی ہوئی ہے، جو تنگی آئی ہوئی ہے، جو تکلیف آئی ہوئی ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ دم چھو کرانے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، میں یہ نہیں انکار نہیں کرتا، لیکن بچیں ان جعلی پیروں سے، ان 2 نمبر ڈھونگی پیروں سے بچیں۔ آج کل تو یقین جانے شعبدہ بازیاں چل رہی ہیں۔ آپ میجک شو کبھی دیکھیں نا، میجک شو کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف ٹرکس ہوتی ہیں، وہ ٹرکس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا جو ہے وہ ڈرل مشین جو ہے وہ سر کے اندر گھسیڑ دیا ہے چلا کے، پورا کا پورا جناب وہ غبارہ منہ کے اندر داخل کر دیا ہے، اب جناب وہ پورا کا پورا جناب وہ بدن جو ہے جسم اوپر ہوا میں اٹھا دیا ہے، بیچ میں سے آرے سے چیر کے کاٹ بھی دیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن سامنے زائرین دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں یہ کر کیسے رہا۔ لیکن حقیقت میں تو نہیں ہے، حقیقت میں ایسے بالکل بھی نہیں، حقیقت اس سے مختلف ہے۔ صرف کیا ہے؟ ہاتھ کی صفائی۔ اور آج کل ہمارے جو جعلی پیر ہیں نا، ان کے ہاں یہی طریقہ کار چلتا ہے، وہ ہاتھ کی صفائی سے بڑے طریقے سے لیمبو لے کر آؤ جی، میں اس میں سے چند شعبے بتا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھ بھی لیجیے گا، ان کی ٹرک مجھے آتی ہے کہ وہ ٹرک کیا ہے۔ میں نے وہ میجک بک پڑھی ہوئی ہے، میجک بک کے اندر یہ ساری ٹرکس لکھی ہوئی تھیں، میجک کی ایک بک مجھے ملی تھی، میں نے اس میں سے سرچ کیا تو پتا تو میں دیکھتے کہ حیران رہ گیا بھی یہ تو سارے شعبے ہمارے یہ جعلی پیر کرتے ہیں۔ چھری لی، نیمبو لے آؤ جی، اوپر چھو چھا کی کاٹو، کاٹنے پر بیچ میں سے جناب خون نکل آیا، نیمبو خون آلود ہو گیا، جاؤ چھری دھو کر لے کر آؤ، دھو کر لے کر آئے، کہا اب پھر میں دم کرتا ہوں، دم کر کے دیا، پھر چھری سے کاٹا، پھر بیچ میں سے خون، کیا چیز ہے، کیا چکر ہے، چھری دھو کر بھی آئے پھر بھی خون، سمجھ سے باہر ہے۔ بڑا جادو ہے جی، ہم لوگ سمجھ جاتے جادو جادو جادو۔ جب کسی بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ جادو تیرے اوپر ہو گیا تو سمجھ لو جادو ہو گیا۔ 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں یہ جھوٹی گواہی جو جادو کی ہے نا، جھوٹا کہہ دیں، جھوٹ کے طریقے سے، جھوٹ موٹ کے طریقے سے جادو کا جس نے کہا، خالی جھوٹ بول دیے تیرے اوپر جادو ہے تو وہ جادو سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، معمولی سی معمولی کمی بیشی کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جادو ہوگا، ٹینشن لینے کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی سے وہ جعلی پیر فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنے پیسے دو، اتنے جو ہے وہ دولت دو، اتنے پیسے لگیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو کالا جادو کرنے والے ہیں، تو کالا جادو کرنا اور کروانا دونوں ہی حرام ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کالا جادو کرنا اور جادو کروانا، جادو کرنا اور جادو کروانا دونوں ہی حرام ہیں، اور یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ انسان کافر ہو جاتا ہے، ایسا سوچتے ہوئے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے کہ میں کالا جادو کروں گا یا کرواؤں گا یا کالا جادو سیکھوں گا، تو سوچنے سے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جادو وغیرہ ٹونے وغیرہ کر کے لوگوں سے بس پیسے اینٹنے کا طریقہ، پھر اپنے موکلات بیچ کر پھر مزید تنگ کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، 2 نمبری ہے۔ حقیقت میں بہت، یہ میں انکار نہیں کرتا جادو کا کہ جادو ہوتا نہیں، لیکن اکثریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں تو دھوکہ دے جاتے ہیں، کالے بکرے کی سری لے کر آؤ، کالا بکرا ہونا چاہیے، کہیں بھی میں نے خود دم وغیرہ کرتا ہوں، تعویذ داغا کرتا ہوں، کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ کالا ہی ہو بکرا تو تبھی اس بکرے کی سری لے کر آؤ، تو یہ کرو تو وہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو میں اس چیز کو خود میں کرتا ہوں، دم وغیرہ کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی ایسا کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھا، بس چاہتے انہوں نے کتابیں لے لی ہیں اور ان میں سے دیکھ دیکھ کر تعویذ لکھ رہے ہیں، بس کام چلا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نیمبو کی ٹرک بتائی، لیمو کی ٹرک یہ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے جانور کا خون ہوتا ہے، اس میں چھری کو بھگونا ہوتا ہے، چاقو کو دھو کر بھگو کے رکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسے خشک کرنا ہوتا ہے دھوپ میں، پھر اس کے بعد اس کو جتنی مرتبہ مرضی دھوتے رہو،
جب بھی آپ اس سے کوئی نیبو وغیرہ کاٹو گے تو اس میں خون ہی نظر آئے گا۔ پھر انڈا آ گیا جی، انڈے میں سے سوئیاں نکالو جی، سوئیاں نکل رہی، توڑ کے بیچ میں سے سوئیاں نکلی، یہ جادو کے ذریعے سے جی سوئیاں آ گئی ہیں، جادو ہے وہ آپ پر، ہم نے آپ کی اتنی سوئیاں نکال دی ہیں تو فلان نکال دیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، 2 نمبریاں ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا سرکہ، لیکن وہ خاص سرکہ ہے۔ میں پوری ٹرک نہیں بتا رہا، مطلق بتا رہا ہوں، کہیں آپ بھی تجربے کرنا شروع کر دیں۔ تو خاص قسم کا سرکہ ہے، اس سرکے میں انڈے کو بھگو کر رکھتے ہیں اور اس کی جلد نرم ہو جاتی ہے، اس میں سوئی داخل کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو خشک کرتے ہیں دھوپ میں، وہ انڈا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گھر میں لے جا کے توڑو، وہ ہو انڈے میں سے سوئیاں نکل آئیں، ہوئے بڑا جادو ہو گیا۔ پھر ایک ٹرک آزماتے ہیں کہ جی انڈا لے کر آؤ، میں دم کر کے دیتا ہوں، یا اپنے گھر میں کسی جگہ پہ دفن کرنا ہے یا کسی قبرستان میں دفن کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اور پھر وہ وہاں بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دفن کر کے دیتے، 7 دن کے بعد نکال کر لانا ہے، 7 دن کے بعد نکال کر لائے، انڈا توڑا، ہو بیچ میں سے تو خون نکل آیا، یہ تو بڑا ہی نقصان دہ ہے، آپ کو تو اوپر بڑا شدید جادو ہے۔ پھر میں انڈا دم کر کے دوں گا تو پھر رکھ کر آنا ہے، دیکھتے ہیں کتنا فرق آتا ہے۔ کتنی عقل کی کمزوری ہے کہ مٹی جو ہے، مٹی اس کی تاثیر آپ جانتے ہیں، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈی، مٹی کی تاثیر ہے، اور مٹی جو ہے یہ ماں ہے، ماں، انسان اسی سے بنا ہے، مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ تو مٹی حقیقت میں کیا کرتی ہے، جب انڈا اس میں دفن کیا جاتا ہے، مٹی جو ہے وہ انڈے کو سینچنا شروع کر دیتی ہے، جس طرح مرغی کو انڈوں پر بٹھا دیا جاتا ہے، وہ انڈے کو سینچتی ہے، تو مٹی کے اندر دفن کر دو گے وہ بھی وہی کام کرے گی جو مرغی کر رہی ہے۔ 7 دن کے بعد قدرت کا قانون ہے، 21 دن بعد چوزا بیچ میں سے نکل آتا ہے، 7 دن بعد جب انڈا نکالو گے تو اس میں سے خون ہی نکلے گا۔ اگر 14 دن کے بعد انڈے کو نکالو گے، توڑو گے، تو بیچ میں سے ٹکڑے نکلیں گے، گوشت کے پیس نکلیں گے، لوتھڑے ہوں گے، گوشت کے ٹکڑے ہوں گے، اور جب 21 دن پورے ہو جائیں گے تو چوزا نکل آئے گا، وہ چوزا بن جائے گا۔ تو 7 دن بعد تو خون ہی نکلے گا، اور کیا اس میں سے انڈے میں سے نکلے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، تو ان چیزوں سے بچیں، شعبدہ بازیاں ہیں، سب ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں بس پیسے لوٹنے کے لیے۔ پھر ایک یہ ہے کہ جی رات کو جانا ہے، گوشت لے لینا ہے، آپ یہ گوشت لے لینا، تو کیا آپ لے جائیں گے یا ہم پھینک آئیں؟ رات کو جانا ہے 12 بجے کے بعد، کوئی دیکھے نہیں، وہاں جناب قبرستان میں پھینک آنا، فلانی جگہ پر پھینک آنا ہے۔ بھائی رات کو کیوں جانا ہے؟ تاکہ اس لیے کہتے ہیں رات کو جانا ہے کہ لوگ جو ہے نا آ کے پیسے دیں کہ ٹھیک ہے رات کو تو ہم سے جایا نہیں جاتا، اس طرح کرو تم یہ پیسے لے لو تو پھینک دینا۔ اور اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، رات کو جناب جانا ہے قبرستان میں، اگر کوئی کہے نا رات کو جانا ہے، ٹھیک ہے چلے جائیں گے، لیاؤ بھائی دم کر دو، گوشت لے آئیں گے دم کر دیں، اس کے جو چکر وہ چلانے کی کوشش کرے اس کا الٹ چکر چلا دو، تنگ آ کے وہ کہے گا بالکل اب ٹھیک ہو گیا، یہ تو بندہ ہاتھ میں آتا ہی نہیں، پیسے نہیں نکلتے اس سے، انہوں نے تو چکر چلانا ہے، پیسے کسی طریقے سے نکلے، گوشت کون سا انہوں نے پھینکنا ہے، انہوں نے تو بس کھانا ہے، پیسے چاہیے کھانے کے لیے، وہ ان کو مل رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان جھوٹے دم درود کرنے والوں سے بچائے، اور اصل جو ہیں ان کا بھی انہوں نے حق مارا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے کلپ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اس کلپ کافی لمبا ہو گیا ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔